ہم انسانوں کی دو کیفیات ہیں، ایک کبھی ہم غصے میں ہوتے ہیں، دوسرا کبھی ہم بہت زیادہ خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ اور ان دونوں صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا اکثر پاس نہیں رکھ پاتے۔ ہم بہت زیادہ خوشی میں ہوں تو اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہتے ہیں جس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم غصے میں ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں اپنی زبان سے ایسی ادا کر لیتے ہیں کہ جب غصہ دور ہوتا ہے تو ہمیں خود پر پشیمانی ہوتی ہے، یہ ہم نے کیا کہہ دیا۔ اب اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہیں لکھنا آتا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ہم نے کئی بار اس سے پہلے پڑھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یعنی دوہری نسبت ہے کہ خود بھی صحابی ہیں اور باپ بھی صحابی ہے، پھر لکھنا بھی آتا ہے۔ اب شوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی ساری باتوں کو لکھتے چلے جاتے ہیں، جو آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا یار ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی، کبھی غصے میں ہوتے ہیں آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں، کبھی آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھنے والی۔ اب پہلی بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم نہ غصے والی بات کو کبھی پورا کر سکتے ہیں، نہ بہت زیادہ ہنسنے خوش ہونے والی بات کو کبھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اسی بات کو حضرت سیدنا عبداللہ سے کہا کہ بھئی کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں جلال میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی، تم بیٹھتے لکھتے رہتے ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اب ایک شخص معاملہ ہو لکھتا ہو بیٹھ کے، تو حضور علیہ السلام کی نظروں سے کیا چھپا ہوا ہے، جبکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ بھی فرما چکے ہیں، میں پیچھے، تم یہ نہ سمجھو کہ میرے پیچھے کھڑے ہو تو مجھے خبر نہیں، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ وہاں معاملہ کیا ہوگا، وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں، انہیں لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ کون سا کچھ کہتے ہیں، تمہارا جو جی میں آئے تم بھی کوئی بہانہ لگا دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ خود خاموش رہیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ ان سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ سے حضور نے پوچھ لیا، اے عبداللہ تم لکھا کرتے تھے، اب لکھ نہیں رہے۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی جی ساتھیوں نے منع کر دیا۔ ساتھیوں نے ایسے کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا لکھا کرو۔ اب وہ جو ہم نے اپنی پہلی بات کی تھی نا، اس کو بالکل آپ علیہ السلام نے رد کیا۔ کیسے؟ فرمایا لکھا کرو اس زبان سے۔ اور حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اپنی زبان کو پکڑا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لکھا کرو اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ وہ تمہارا معاملہ ہوگا۔ ہمیں یہ بات واضح کر دی گئی کہ تم لوگوں کا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ تم خوشی میں اپنے اوپر قابو رکھ سکو، نہ غصے میں قابو رکھ سکو، یہاں وہ معاملہ نہیں ہے۔ اب جو مسند احمد کی حدیث ہے، جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، انی لا اقول الا حقا، میں اپنی زبان سے صرف اور صرف حق بات کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، اس زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ اب جب یہ بات حضور علیہ السلام نے فرمائی، قال بعض اصحابہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بعض صحابہ نے عرض کیا، فإنک تداعبنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ مذاق بھی تو کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کبھی کبھی مذاق بھی تو کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، انی لا اقول الا حقا، میں مذاق میں بھی بات کروں تو میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے، میں مذاق بھی کروں تو حق ہی نکلتا۔ اب ہمارے سامنے دو تین باتیں واضح ہو گئی۔ پہلی بات، حضور علیہ السلام کے دور میں صحابہ حدیث کو لکھا کرتے تھے، لہٰذا یہ کہنا جی حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئی، یہ بھی ایک مقدمہ
فارغ مقدمہ۔ پھر اگلی اہم بات کہ میں نے دو حالتیں ذکر کی، ایک خوشی کی اور ایک غصے کی۔ اچھا، اسی طرح اب تیسری حالت کا بھی اضافہ اس حدیث میں ہو گیا، مذاق بھی۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا، غصہ ہو، خوشی ہو، مذاق ہو، میں حق بات کہتا ہوں۔ تمہارا معاملہ یہ نہیں ہے، میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں مذاق بھی کروں تو میں مذاق میں حق بات کہتا ہوں۔ جس طرح ہم نے کئی بار پڑھا ہے، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے والی، اس نے کہا جی مجھے اونٹ چاہیے۔ کسی سائل نے سوال کیا کہ مجھے اونٹ چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اونٹنی کا بچہ دوں گا، میں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو آگے سے اب وہ کہتے جی اونٹنی کا بچہ لے کے ہم کیا کریں گے؟ فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، تو میں اونٹنی کا بچہ دوں گا، تو ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری زبان سے مذاق میں بھی حق نکلتا۔ اللہ سے دعا فرمائے اتنی پیاری روایت، اتنا خیر والا وقت، اتنی مقدس جگہ، اللہ تعالیٰ ان سب کا صدقہ اللہ ہماری زبانوں سے جھوٹ ختم کر دے۔ اللہ ہماری زبانوں سے وہ جو چغلی، غیبت، برائی نکلتی، اللہ اس کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی ایسا بنا دے کہ ہماری زبانوں سے سچ ہی نکلا کرے، حق ہی نکلا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ